بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات و وظائف کے شائقین، ذوق اور شوق رکھنے والے صرف ذوق اور شوق کی حد تک نہ رہیں، جب تک اصول و قواعد، شرائط و ضوابط معلوم نہ ہوں، پتہ نہ ہو، تو ایسے ہی اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے۔ بعض دفعہ کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، فلاں بن فلاں، حالانکہ اس جگہ پہ اپنا نام یا اپنی والدہ کا نام کسی کے لیے کر رہے ہوں تو اس بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لینا اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ فلاں بن فلاں ہی پڑھیں گے تو کیا پتہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی محنت بیکار جائیے، اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے۔ یا فارسی میں لکھا ہوتا ہے 3 بار 4 بار پنجم، وہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب ہوتا ہے 3 بار 3 دفعہ، 4 بار 4 دفعہ پڑھنا ہے یہ عمل۔ اور دوسری بات یہ خاص الخاص میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہوں تو یہ تسبیح ہے، اس کا دانہ اپنی طرف آنا چاہیے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یعنی اپنی طرف۔ اور جب کسی قرض کی ادائیگی کے لیے، کسی کو کچھ دینے کے لیے، یا اپنے پر بہت زیادہ قرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ پڑھنا چاہیں، اور اس کے لیے جو وظیفہ دیا جاتا ہے یا آپ پڑھتے ہیں، تو پڑھتے وقت اس تسبیح کے دانے کو باہر کی طرف کریں، یعنی یہ تسبیح ہے تو آپ اس کو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھنا شروع کریں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا وہابو یا حسیبو یا رقیبو، ایسے یوں کر کے تاکہ اس محراب تک آپ پہنچ جائیں۔ جب کسی کے لیے کچھ کرنا ہو، کسی کا کام کرنا ہو، تو اس تسبیح کے دانے کو ادھر باہر کی طرف، اپنے سامنے کی طرف ڈالیں گے، اور جب خود اپنے لیے پڑھنا ہو تو اس تسبیح کے دانے کو اپنی طرف کھینچیں گے، یا وہاب یا وہاب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ دیکھیں اس کو اپنی طرف آتا جا رہا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور جب اس کو کسی کے لیے پڑھنا ہو تو اس دانے کو باہر کی طرف یوں کرتے جائیں گے، باہر کی طرف جائے گا، یہ دیکھیں۔ تو اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو خیر و برکت ہوگی۔ جب ان قواعد کا، ان اصول کا، ان ضابطوں کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو تھکا کر، ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی عاملین جھوٹے ہیں، کتابیں سب ایسے جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جن لوگوں نے ان کے اوپر محنت کی ہے، اور محنت بھی کوئی معمولی محنت نہیں، پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ، روزہ رکھنا پھر بھی آسان ہے، جو مرضی کھائیں پئیں افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد، تو لیکن آپ یہ سمجھے کہ جس طرح کوئی عمل کیا جاتا ہے، اعتکاف کے لیے بیٹھا جاتا ہے، کسی سے ملنا جلنا، فضول باتیں کرنا یہ منع ہے، اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پرہیز جلالی اور جمالی، صرف ایک خوراک جو آپ مختص کریں گے، ایک لباس اور ایک جگہ جو مختص کریں گے، اس کے علاوہ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز اور
مخصوص مقررہ لباس کے علاوہ کچھ پہن نہیں سکتے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آگے عمل کام کرتا ہے، اور عمل جب وہ عمل اس کا کامل بن جاتا ہے، جو جس خواہش کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے وہ کر رہا تھا، وہ دل کا اتنا غنی اور اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور پھر لوگ ہیں نا کشو کرتے ہیں، اگر یہ اتنا ہی کمال کا بندہ ہوتا اپنے لیے کچھ نہ کرتا۔ یہ بات سچ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آزماتے نہیں ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں، محنت ہے، اور محنت کے بعد پھل ملتا ہے۔